ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی ہماری پازیٹیو پاکستان کی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کتنی اہمیت ہے. اس پر کچھ کالر بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. زاہد چودھری صاحب جو برٹش پاکستانی پروفیشنل کونسل کے چیئرمین ہیں, ہم ان سے جاننا چاہیں گے جو کالرز تھے وقفے سے پہلے ان کا جواب دے لیں اور اس کے بعد پھر باقی کوسچن کرتے ہیں. لیکن ایک کالر آ گئے ہیں, ان سے بھی سن لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ امتیاز دوبارہ سے حاضر ہوں. جی کون بات کر رہے ہیں؟ آپ سے تھوڑا سا انٹریکشن کرنی چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن کے بارے میں بڑے پازیٹیو دکھائی دے رہے ہیں کہ پاکستان میں ایجوکیشن پہ بہت کام ہو رہا ہے. مسائل تو بہت سارے ہیں. پاکستان کا نام مسائلستان ہے. بٹ آئی ول بی فوکسنگ آن جسٹ ٹو تھنگس. نمبر 1 ایجوکیشن, نمبر 2 ہیلتھ. آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ اس وقت ہیلتھ کا بجٹ کیا ہے, آبادی کتنی ہے, پر ڈاکٹر کتنے پیشنٹس ہیں, پر نرس کتنے پیشنٹس ہیں, اور اس وقت موٹیلٹی ریٹ کیا ہے ڈیورنگ پریگنینسی. اس سے پتہ چلتا ہے انڈیکسیشن ہے یہ کہ وہاں پہ ہیلتھ سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے. اس وقت ٹوبرکلوسس سے کتنے لوگ مر رہے ہیں اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اور بجٹ کیا ہے. ٹوبرکلوسس پور کی بیماری ہے. ہم ابھی تک اس قرض وائٹ اسکرٹ سے نہیں نکل سکے. ہم ان ممالک میں ہیں جہاں پہ آج بھی ٹوبرکلوسس ایک ایپیڈیمک فارم میں ہے. تو ہم کیا ترقی کر رہے ہیں. اب آپ آئیے ایجوکیشن کی طرف. آپ ایجوکیشن میں مجھے بتائیے کہ آپ کا اس وقت دنیا میں ایجوکیشن کے اعتبار سے لٹریسی ریٹ کیا ہے. یہ ایک یارڈ اسٹک ہے جس سے میجر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم, محترم آپ ہمارے لیے بڑے معزز ہیں لیکن ٹائم بہت کم ہے. ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے, اسی حوالے سے آپ کے پوائنٹ پہنچائیں. آپ پروگرام دیکھیں, انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. جی ایک اور کالر آ گئے, ذرا ان سے سن لیں. یہ تمام کالر سے میری گزارش ہے کہ ذرا شارٹ ٹائم میں آپ کی بات کرنے تک بات کو کور کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, اور آپ کے مہمان کو بھی السلام علیکم. آپ کا ٹاپک بہت ہی اچھا ہے اور ویری ویری. جی کون بات کر رہے ہیں, پہلے نام آپ نے بتا دیں. سر محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سر. جی محمد علی صاحب اپنی بات. میں نے تو یہ لرن کیا ہے کہ اگر گھر کے اندر لڑائی ہو رہی ہو نا ماں باپ کی یا چاچے مامے کی, تو وہ بچے جو ہیں ان کے اوپر اتنا نفسیاتی اثر پڑتا ہے کہ وہ ایجوکیشن کیا ان کی پوری کی پوری لائف ہی تباہ ہو جاتی ہے. جی بالکل صحیح. ان کے اوپر ایک چھوٹا سا پھوڑا ہونا تو وہ پوری باڈی کو افیکٹ کر رہا تھا. آپ سو نہیں سکتے رات کو. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے وائلنس جو ہے, ٹیرورزم جو ہے, اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ یہ کمیونٹی اور پاکستان اور ورلڈ وائز ہیلتھ کے لیے یہ گڈ نہیں ہے. اس کو ریموو کرنا پڑے گا. ایجوکیشن کے لیے آپ دیکھیں کہ میں کرسچن اسکول میں پڑھا ہوں, مشن ہائی اسکول میں. تو ہمارے اسکولوں کی ایجوکیشن کی طرف ایک طرف توجہ دینی چاہیے کہ اہل تشیع بھائی ہیں, اہل سنت والجماعت ہیں اور کرسچن ہیں. ان کے لیے یا تو ان کو اگر ریلیجس اسٹڈی کرانی ہے تو پھر تینوں ریلیجس کی کمپلسری کریں. کہ بھئی آپ نے اگر ایک آدمی یہ نہیں کہ صرف اسلامیت پڑھ رہا ہے. محمد علی صاحب ٹاپک پر اپنی تجویز دیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے پلیز. جی ہاں جی. تو باقی یہ ہے کہ دیکھیں کہ سب سے پہلی تجویز یہی ہے کہ میں نے پہلے بھی بہت بڑا کہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ نے کالج یونیورسٹی کو جو ہے ان کو اپنا کیا کہتے ہیں ان کے اندر گاؤں میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, اسکولوں کے اندر آپ کو ان کو سولر سسٹم پہ لے جائے. کیوں کہ بجلی چلی جاتی ہے ہمارے یونیورسٹی کے اندر, کالج کے اندر بچے افیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کے پاس انٹرنیٹ چلانے کے لیے نہیں پہنچ سکتی. تو ان کو سولر پاور جو ہے نا ان کو ایجوکیشن کو. آپ صرف اتنا بتا دیں کہ پازیٹیو پاکستان کے امیج کو کیسے بہتر کیا جائے, اس بارے میں کوئی تجویز دینا چاہیں تو. ہاں تو پازیٹیو یہ ہے کہ جو ایلیمنٹ جو ہے جو ٹیرورزم چل رہا ہے اس کو ریموو کریں. اگر بات ہوتی بات نہیں تو ملٹری کو پاور دے دے, اس کو ریموو کر دیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ کھیتی جو ہے نا پھلے گی اور پھولے گی. اس کا یہی حال ہے. تھینک یو. دوسرا یہ بتا دیں کہ زیادہ تر نیگیٹو امیج کو کس نے زیادہ پروموٹ کیا ہے؟ نیگیٹو دیکھیں اس کے اندر یو این اے کا بھی ہاتھ ہے, اس کے اندر G8 کا بھی ہاتھ ہے, اس کے اندر پاکستان کا بھی ہاتھ ہے. دیکھ لینا کہ ورلڈ کو چلا کون رہا ہے. اگر وہ چاہے تو اس کو ریموو کر سکتے ہیں. اگر قطرے پلا سکتے ہیں لوگوں کو تو بچوں کو اسکول تک ان کی ایجوکیشن کا بھی کر سکتے ہیں, ان کے سب کچھ کر سکتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول سے لے کے پاکستان گورنمنٹ تک ان کو چاہیے کہ اس ایلیمنٹ کو ریموو کر دینا چاہیے. پھر آگے کی طرف دنیا کو چلنا. ابھی ہم نے چاند پہ جانا ہے, مارس پہ بھی جانا ہے. تو یہ یہاں پہ پھنس کے رہ گئے ہیں ہم, قتل و غارت کر رہے ہیں, شیعہ سنی وہابی دیوبندی لڑ لڑ کے مر رہے ہیں. بہت شکریہ محمد علی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کافی اہم ایشو پر توجہ دلائی ہے. دیکھیں یہ علی صاحب نے بڑی بات کی ہے. دیکھیں
جب میں بات کر رہا ہوں تو ڈاکٹر صاحب سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسائل موجود نہیں ہیں، لیکن ہمیں آپ کی بات مکمل نہیں ہو رہی، کالر آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ دیکھیے یہ پاکستان کے اندر جو ابھی ابھی یہ بات کہی گئی کہ شیعہ سنی مسائل ہیں، آپ محترمہ آپ یہ کریں شارٹ، آپ لفظوں میں آپ بتا دیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، تو اس وجہ سے آپ کا ہم نے لکھے ہیں ساری تجویزیں لکھی ہوئی ہیں، اس پر بات کریں گے، آپ موقع تو دیں بات کرنے۔ جی بات کریں۔ جی دیکھیں یہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مسائل موجود ہیں، اب دیکھیں شروع میں اپنے انٹرو میں میں نے یہ کہا تھا کہ جو دہشت گردی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بندے کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت۔ میرا ایک کال اور لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنی گفتگو کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پازیٹو بات کر رہا ہوں آپ سے کہ ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی نیکسٹ دور جو آ رہا ہے اسی کا آ رہا ہے۔ ایجوکیشن اور جو سعودیہ نے انگلینڈ میں پورے بلین دیے اپنے لوگ ادھر بھیجے ایجوکیشن کے لیے، جی تو اس لیے تو پاکستان کو بھی چاہیے، مگر وہ نہیں چاہیے جو پولیٹکس کے ساتھ ہو اور یہ ایئرپورٹ کے ادارے میں لے جاتے ہیں اور وہ بسکٹ بھی بگاتے ہیں، سب بٹر بھی بگاتے ہیں، ٹشو بھی بگاتے ہیں، ایسے تعلیم والے ہم کو نہیں چاہیے پاکستان۔ ٹھیک ہے، غریب آدمی آگے آ نہیں سکتا ہے، رشوت مصیبت ساری سب کو اسٹیٹ فارورڈ۔ تھینک یو۔ آپ کی چیز پہنچی ہے کہ کرپشن اور رشوت کی وجہ سے یہ سارا نظام بگڑا ہوا ہے، تو یہ اگر ختم ہو جائے تو انشاءاللہ پازیٹیو سسٹم سامنے آ سکتا ہے۔ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے، تو آپ گفتگو جاری رکھیں۔ دیکھیں یہ جو لاسٹ دو کالرز آئے ہیں، انہوں نے پازیٹیو بات، ان کی سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں مسائل موجود ہیں، مسائل سے آنکھیں بند کرنے والے ہم نہیں ہیں، لیکن اگر ہم نا امید ہو کے بیٹھ جائیں کہ یہ نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے بات کی، اب دیکھیں ہمارے ریسورسز کیا ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس جو ہے وہ دے رہے ہیں پاکستان کے اندر، ہمارے ریسورسز کیا ہے، ہم نے اپنی جو ہیلتھ ہے اور ہمارے نے جو اپنی ایجوکیشن ہے اس کے اوپر جو ہم نے سپینڈ کرنا ہے، ہم نے اپنے ریسورسز کے مطابق کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کنٹری کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے کہ جی یہاں پہ تو دیکھیں ایجوکیشن کے اوپر اتنا خرچہ ہو رہا ہے اور وہاں دیکھیں یہ اگین یہ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، بٹ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ جمود طاری ہے، رکا ہوا ہے، وی آر گوئنگ بیکورڈ، وی آر ناٹ گوئنگ بیکورڈ، وی آر گوئنگ، یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پیس، ہماری رفتار جو ہے وہ کم ہے، لیکن ہم وی آر ہیڈنگ ٹورڈ پازیٹیو۔ یہ جو ہمارے امن و امان کا سلسلہ کار ہے، اس کو ضرور درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری بہن نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جب تک امن و امان درست نہیں ہوگا وہ ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہے صرف ایک ہی ایشو کے اوپر ہم جو ہے وہ اس کو کریں اور بس بیٹھ جائیں اس کے اوپر، لیکن ہمیں اپنا ریسورسز بھی دیکھنے ہیں۔ ہر بندے کو، میں نے پہلے کہا تھا، ہر پاکستانی کو پاکستان میں اور ہم اوورسیز پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا ہے، اپنا رول پلے کرنا ہے۔ مسائل ہیں، کام صحیح نہیں ہو رہا، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اچھا کام بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیں کس انسٹیٹیوشن میں بہتری نہیں ہوئی؟ عدلیہ کے انسٹیٹیوشن میں بہتری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا ہوئی؟ عدلیہ کی بہتری یہ ہوئی کہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اوپر والی عدالتوں میں بہتر ہوا۔ اب کیا ہوا کہ وہاں پہ اب دیکھیں جب سو موٹو ابھی تک انصاف دیا ہے کسی نے، عدلیہ نے کسی کو؟ دیکھیں انصاف، آپ دیکھیں کرپشن کے اوپر جتنا پیسہ نیب نے ریکور کیا ہے، سپریم کورٹ، وہ نیب نے کس دور میں کیا ہے؟ ابھی کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے ان کی ڈائریکشن کے اوپر اور ان کی سرزنس کہہ لیں یا انہوں نے جب بلا کے کہا اور کہا، دیکھیں چیزیں تھنگز آر ہیڈنگ ٹورڈز پازیٹیو، دیکھیں یہ چیزیں اس کی طرف جا رہی ہیں، پیس ضرور کم ہے لیکن چیزیں ضرور جا رہی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ میں اگر بات کروں گا کہ ہاں وہاں پہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیزوں کو چھپانا ہے، یہ ہے کہ ان کو ذرا بہتر انداز میں پورٹریٹ کرنا ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ 3-4 بڑے جو ستون ہیں جس میں میڈیا ہے، تاجر ہیں، سیاستدان ہیں اور عدالتیں ہیں، ان میں سے نیگیٹو امیج کو زیادہ ہے
ہائی لائٹ کرنے کے لیے کس نے زیادہ اہم کردار ادا کیا؟ دیکھیں ویسے تو ہر ہم سب ایز آپ مجھے پوچھیں ایز اے انڈیویجول تو میرا بھی رول ہے اس میں شامل ہے. ہم سب جو ہیں وہ معاشرے کی سوسائٹی کی جو اس میں بگاڑ ہے اس میں ہمارا تھوڑا بہت حصہ ہے. ہمیں لیٹ بی ریئلسٹک ہمارا سب کا حصہ ہے. فنگر پوائنٹ آؤٹ کر دینا یہ بہت سب سے آسان بات ہے, لیکن اس کی کریکشن, اس کے لیے تجاویز دینا, پرپوزل دینا, یہ سب سے جو ہے مشکل کام ہے. اب دیکھیں اب یورپ نے ہمیں جو ہے وہ تجارت کا جو ہے وہ ایک اعلیٰ جو ہے وہ ہمیں ایک اپرچونٹی جو ہے وہ پرووائڈ کر دی ہے. اب یہ پاکستانی تاجروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں پاکستان نے یہ چیز پرووائڈ کر دی, صحیح ہے کہ ٹھیک ہے, اب اگر وہ اپنی کوالٹی کو, اپنے معیار کو, اپنی جو ان کی کانٹریکچول لائبلٹیز ہیں, اگر ان سب کو وہ پورے طریقے سے فلفل کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تجارت کا جو حجم ہے وہ نہیں بڑھے گا؟ وہ ضرور بڑھے گا. تو اگر اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں تو وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں سب سے پہلے میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہمیں خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جب میں ایجوکیٹ کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب اگین جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی, ڈاکٹر صاحب پھر اگین جب ہم ایجوکیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف یونیورسٹی, کالج اور اس کو ہم کرتے ہیں. دیکھیں ایجوکیشن کے ساتھ تربیت کا ہونا بڑا ضروری ہے. صحیح ہے. اب میں نے جو ہے وہ ہارورڈ سے میں نے ڈگری لے لی, لیکن اگر میں ایک زبردست قسم کا کرپٹ آدمی ہوں, ٹھیک ہے, اور کرپشن میں تو میری ایجوکیشن کا مجھے کیا فائدہ؟ صحیح. جب تک میری تربیت, ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن اویئرنیس پلس ہماری تربیت, کہ اگر مجھے میں یہ ہے کہ ہاں یہ کام جو ہے یہ میں نے نہیں کرنا کیونکہ مجھے میرے اللہ کو جواب دینا ہے, تو پھر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ خود بہت حل ہو جائیں گے. میری جو خاص طور پر میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے یہ میری گزارش ہوگی کہ دیکھیں آپ خبر کو, کیونکہ یہ آپ کا پروفیشن ہے, آپ نے اس کو دینا ہے, آپ اس کو دیں, لیکن رسپانسبلٹی کے ساتھ. آپ کیا کہتے ہیں جو فرض کیا دھماکے ہوتے ہیں یا پیچھے جس طرح ریپ کا ایک کیس ہوا تھا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا 5 سال کی بچی کے ساتھ, تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ میڈیا کا کیا کام تھا, اس کو کیا کرتے, کیسے اس کو ٹیکل کرتے؟ دیکھیں اگین اگر آپ میں شروع میں کہا تھا میں تھوڑا سا بڑا سور تھروٹ, تو اس کی وجہ سے مجھے ذرا تھوڑا بولنے میں دقت ہے. آپ کے پیار کی وجہ سے آج میں یہاں آیا ہوں. دیکھیں اب دیکھیں جب یہ بچی والا میٹر ہوا تو بچی کے پیرنٹس کے گھر چلے گئے, ان کا انٹرویو, اور پھر جناب اس کے محلے داروں کا انٹرویو ہو رہا ہے, پھر ڈفرینٹ جگہوں پہ. یہ نہیں ہے, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو اس قسم کے مسائل ہوں ان کو ملک کے اندر رکھیں, انٹرنیشنل سطح پر اس کو نہ لائیں. یہ دیکھیں سنسنی خیزی جو ہے وہ پیدا نہ کریں, خبر کو خبر رہنے دیں. اس کے اندر کوئی جس کو ہم وہ کہتے ہیں چاٹ مسالہ ٹائپ چیز جو ہے وہ اس میں نہ ڈالے, خبر کو خبر رہنے دیں. اور اس طرح کا جو امیج ہے اگر ہے بھی خبر کو خبر نہیں, ہم اگر آپ اس کو obviously فرنٹ پیج پہ چھاپیں گے تو اس کا امیج اور ہوگا. آپ جرنلزم میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی خبر ہو, اگر فرنٹ پیج پہ چھپے گی تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا, اگر وہ سیکنڈ پیج پہ چھپے گی وہی خبر وہی کانٹینٹ, لیکن اس کا اثر جو ہے وہ دوسرا ہوگا. پاکستان کو بچانے کے لیے, پاکستان کے امیج کو کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ حل کرنا پڑے گا. ہمیں وہ چیزیں دیکھ, مسائل موجود ہیں جو میں بار بار کہتا ہوں, میں سب کالر سے بھی یہ کہتا ہوں کہ مجھے اچھا یہ سارے اگر مسائل ہم وہ کریں تو ہمیں تو گھنٹہ چاہیے خالی مسائل پر کو اجاگر کرنے میں, پھر تمام لوگوں کو پتہ بھی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا, ایک تو آپ نے تنظیم بنائی ہے اسی مقصد کے لیے کہ پازیٹیو امیج کو بہتر کیا جائے, کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے وہ بہتر ہے اور اس میں آنر ہے, اسی میں قدر ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ چیزیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں نیگیٹو, ان کو کسی طریقے سے نیچے کر کے پازیٹیو جو سسٹم ہے اس کو حاوی کریں, ایسا کون سا کام یہی دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے ہمارے مسائل ہیں, لیکن ان مسائل کو ہمیں چراہوں میں ڈسکس نہ کریں. میری ریکویسٹ ہے. ٹھیک, دیکھیں میری ریکویسٹ ہے کہ دل ہمارے سب کے دکھے ہوئے ہیں. میں بھی ایک پاکستانی ہوں, میں برٹش سٹیزن ہوں, پاکستانی بھی ہوں, دل میرا بھی دکھتا ہے. وہاں پہ بم دھماکہ ہوتا ہے, میرے کسی بہن بھائی بچے کی جان جاتی ہے, میں خون کے آنسو روتا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں اس کو اچھالنا شروع کر دوں. میں اس کو مجھے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس ٹیررزم کے اوپر, اب میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. لیکن ان کو ہم بیٹھ کے مسائل کو حل کریں گے,
ان کو حل کریں گے. جیسے میں نے کہا کہ ابھی ہمارا پروگرام تھا کہ ویسٹ مڈ لینڈ کے جو چیف پولیس کمشنر ہیں مسٹر بابس، ان کو ہم لے کے جانا چاہ رہے ہیں پاکستان کے ٹور کے اوپر، تاکہ ان کو پاکستان دکھائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو یہاں پہ امیج ہے سارا کہ ہم تو ایک ٹیررسٹ قوم ہے اور ہر پاکستانی جو ہے وہ شاید ہے. اب دیکھیں ہمارے بچوں کے اوپر یہاں پہ چھاپ کیا لگی ہوئی ہے، ہمارے بچوں کے اوپر کہ ہم شاید ٹیررسٹ ہیں. ہمارے بچے یونیورسٹی میں کوئی بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ شاید ان کو واچ نہ کیا جا رہا ہو، ان کو یہ نہیں کیا. کیوں کہ پاکستان میں ہونے والے ہر واقعے کا جو اثر ہے وہ یہاں اوورسیز پاکستانی پہ ہوتا ہے. صحیح. اس لیے ہمارے پاس ٹائم صرف 1 منٹ ہے، آپ اگر تھوڑا شارٹلی ہمیں پیغام دے دیں اپنی تنظیم کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی کہ ہمیں کوئی خاص قسم کا ایک پیغام دیں تاکہ اوورسیز پاکستانی اس پر عمل کر کے اس آگے بڑھے. میرے تمام اوورسیز جو میرے بہن بھائی اور جو بھی سننے والے ہیں ان سے میری اگین مؤدبانہ میری التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں مسائل ہیں ضرور، لیکن آپ اس میں سے پازیٹیوٹی جو ہے اس کو دیکھیں. خوشگمانی جو ہے یہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے حجرات، پوری صورت اس میں ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان نہ رہو، اچھا سوچو. جب آپ اچھا سوچیں گے، پازیٹیو سوچیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسائل سے نظریں چڑا لیں. جب آپ سوچیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے وسائل جو ہے وہ ضرور پیدا کرے گا جس کی وجہ سے ہم سلولی ہی صحیح لیکن جو ہے اپنے منزل پر ضرور جائیں گے. پھر میں اگین کہتا ہوں کہ دیکھیں جو قومیں بنی ہیں سینچریز ان کو لگی ہیں. کہاں سے؟ یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ کیسے ایگزیکیوشن ہوتی تھی میگنا کارٹا اور بل آف رائٹ سے پہلے، کیسے کنگ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر دیا کرتے تھے. کتنا ٹائم لگا سیولائزڈ ہونے میں. اب ٹائم لگے گا لیکن پلیز نا امید نہ ہو. جو دکھ اور تکلیف ہے ہم سب اکٹھے ہیں، یونٹی شو کریں اپنے بچوں کے لیے، فیوچر کے لیے اس کنٹری میں، کہ ان کے اوپر کوئی ایسی چھاپ نہ لگے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ پریشانی کا ہمیں جو ہے وہ سامنا کرنا. تھینک یو، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور ہم ناظرین کے ہمارا پروگرام پبلک رائٹس کا اگلے ہفتے اسی ٹائم پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ نے دیکھا ہم نے پازیٹیو سوچ کو ڈیولپ کرنے کا جو آج موضوع تھا، اس کے لیے زاہد صاحب کو بلایا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے رائے دی. کالر بھی شامل ہوئے، میں ان تمام کالرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو لائیو کال کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اپنی تجاویز دیں اور اس میں کافی جوش و جذبہ بھی دیکھنا پڑا. تو ہماری یہ امید ہے، یہی اس سبجیکٹ کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں آئے. ایک بات جو میں صرف اس میں شارٹلی کہ دیکھیں یہ ہے لوگوں کو انٹریکٹ کرنا چاہیے. مجھے اتنا اچھا لگا آج جن کالرز نے بات کی ہے کہ ان کے دل میں درد ہے پاکستان کے لیے، وہ سوچتے ہیں یہ درد ہے، باتیں کریں آپس میں، کنکلوژن نکالیں آپس میں بیٹھیں، آپس میں ڈسکس کریں اور پازیٹیو کی طرف جائیں. یہی میرا پیغام. تھینک یو. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات.